بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یادش بخیر جب وہ تصور میں آ گیا، یادش بخیر جب وہ تصور میں آ گیا، شیر و شباب و حسن کا دریا بہا گیا۔ یادش بخیر جب وہ تصور میں آ گیا، شیر و شباب و حسن کا دریا بہا گیا۔ اپنا زمانہ آپ بناتے ہیں اہل دل، اپنا زمانہ آپ بناتے ہیں اہل دل، ہم وہ نہیں کہ جن کو زمانہ بنا گیا۔ میرا کمال شعر بس اتنا ہے اے جگر، میرا کمال شعر بس اتنا ہے اے جگر، وہ مجھ پہ چھا گئے میں زمانے پہ چھا گیا۔ بہت ہی پیارے اور عزیز طلبہ و طالبات، آج کا ہمارا موضوع ہے جگر مراد آبادی کی غزل، جو کلاس 10 کی اردو کے صفحہ 140 پہ موجود ہے۔ تو میں چاہوں گا کہ اگر آپ کے پاس کتابیں ہیں تو آپ صفحہ نمبر 140 کھولیں۔ میں اس غزل کی قرت کر کے پھر آپ کو اس کی تشریح کی طرف بھی لے کے آؤں گا، اور پھر آپ کو اس کے جو مشکلات ہیں، مشکل الفاظ کے جو معانی ہیں، ان کی طرف بھی میں لے کے آؤں گا۔ لیکن سردست پڑھتے ہیں غزل کو۔ کسی صورت نمود سوز پنہانی نہیں جاتی، بھجا جاتا ہے دل چہرے کی تابانی نہیں جاتی، نہیں جاتی کہاں تک فکر انسانی نہیں جاتی، مگر اپنی حقیقت آپ پہچانی نہیں جاتی۔ صداقت ہو تو دل سینوں سے کھنچنے لگتے ہیں واعظ، صداقت ہو تو دل سینوں سے کھنچنے لگتے ہیں واعظ، حقیقت خود کو منوا لیتی ہے مانی نہیں جاتی، جسے رونق تیرے قدموں نے دے کر چھین لی رونق، وہ لاکھ آباد ہو اس گھر کی ویرانی نہیں جاتی۔ نہیں معلوم کس عالم میں حسن یار کو دیکھا، کوئی عالم ہو لیکن دل کی حیرانی نہیں جاتی، محبت میں ایک ایسا وقت بھی دل پر گزرتا ہے کہ آنسو خشک ہو جاتے ہیں طغیانی نہیں جاتی، جگر وہ بھی سرتاپا محبت ہی محبت ہے، مگر ان کی محبت صاف پہچانی نہیں جاتی۔ اب آتے ہیں غزل میں جو مشکلات ہیں، غزل کے جو مشکل الفاظ کے معانی ہیں، ان کی طرف آپ ہمارے ساتھ رہیں۔ تو عزیز طلبہ، یہ ہے آج کا جو ہمارا موضوع ہے، وہ ہے غزل۔ شاعر جگر مراد آبادی ہے، کلاس 10 ہے، اور یہ بھی عرض کرتا چلوں کہ جگر مراد آبادی کی پہلی غزل جو شامل انصاب ہے اور جو سمارٹ سلیبس میں شامل ہے، جس کے پرچے میں آنے کے امکانات، واضح امکانات موجود ہیں۔ تو ان کی مشکلات کی طرف بڑھتے ہیں جی۔ کسی صورت، کسی بھی طور، نمود و نمائش کو کہتے ہیں، سوز و جلن کو کہتے ہیں، پنہانی اندرونی یعنی اندر کا، تابانی چمک دمک کو کہتے ہیں، رونق کو کہا جاتا ہے، حقیقت سچائی کو کہا جاتا ہے، ادراک کو کہا جاتا ہے، کسی حقیقت تک پہنچنے کے عمل کو کہا جاتا ہے، حقیقت تک رسائی کے عمل کو کہا جاتا ہے۔ کھینچنے کا مطلب ہے کھینچنا، مائل کرنا، آمادہ کرنا۔ منوا لیتی ہے، مان لیتی ہے، مان لینا۔ آہٹ، قدموں کی چاپ کو آہٹ کہتے ہیں، آواز، قدموں کی جو آواز ہوتی ہے۔ رونق خوبصورتی کو کہا جاتا ہے، حسن کو کہا جاتا ہے۔ عالم حالت کو کہا جاتا ہے، اور عالم علم رکھنے والے کو کہا جاتا ہے۔ یہ ایک زیر اور زبر کا مسئلہ ہے، تھوڑا سا اس کو سمجھنے کی کوشش کرے۔ عالم دنیا کو بھی کہا جاتا ہے، جہان کو بھی کہا جاتا ہے۔ میں یہاں پہ اس کا بھی یہاں پہ لکھوں گا، عالم یہ بھی جہان کو کہا جاتا ہے، جس کا مطلب ہے دنیا۔ میر نے کہا تھا نا، سارے عالم پر ہوں میں چھایا ہوا، مستند ہے میرا فرمایا ہوا۔ تو اس وجہ سے میں نے اضافی طور پہ یہاں پہ آپ کی سہولت کے لیے ایک اور لفظ کا اضافہ کیا، اس کا مطلب ہے دنیا۔ ٹھیک ہے جی۔ اچھا، یہ دیکھیں، عالم علم رکھنے والا، حسن یار محبوب کا حسن، حیرانی
حیرت کی بات ہے۔ بعض لوگ حیرانی کو حیرانگی پڑھتے ہیں اور لکھتے بھی ہیں، جو مکمل طور پہ غلط ہے۔ حیران اور حیرانی میں فرق ہے۔ یاد رکھیں جس لفظ کے آخر میں ہا آئے گی، جیسے دیوانہ، فرزانہ، زندہ، تو وہ گی میں تبدیل ہوگی۔ جیسے دیوانہ سے دیوانگی، یہ آپ نے دیکھا ہے آئی ہے یہاں پہ، تو ہی گی میں یہاں پہ تبدیل ہوئی ہے۔ فرزانہ، فرزانگی۔ اچھا اب دیکھیں حیران، حیران ہے نا، تو حیرانی اس سے ہے، حیرانہ اگر ہوتی تو پھر حیرانی ہوتی۔ زندہ، یہ ایک اور مثال میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ زندہ سے کیا آئے گی؟ زندگی آئے گی۔ دیکھیں زندگی، یہ ایک تھوڑی سی وضاحت بھی ضروری تھی اس لحاظ سے۔ یہ جو حیرانی کا لفظ ہے جس کو بار بار غلط ہم پڑھتے ہیں، غلط ہم بولتے ہیں۔ اچھا، طغیانی سیلاب کو کہا جاتا ہے، پانی کا چھڑ کے آنا، بہت زیادہ اس کو طغیانی کہا جاتا ہے۔ زسر تا پا، سر سے لے کر پیر تک، صاف واضح طور پر۔ تو یہ اس غزل کی مشکلات تھی جو ہم نے آپ کو واضح طور پہ بتا دی ہے انشاءاللہ تعالی۔ اب کسی لفظ میں آپ کو مشکل درپیش نہیں ہوگی۔ اب آتے ہیں غزل کی تشریح کی طرف۔ غزل کا مطلع ہے کسی صورت نمود سوز پنہانی نہیں جاتی، بجھا جاتا ہے دل چہرے کی تابانی نہیں جاتی۔ اس میں جگر مراد آبادی نے، جو مراد آباد میں پیدا ہوئے تھے، ہندوستان کا شہر ہے مراد آباد، اور جگر کے بہت سی کتابیں بھی ہیں۔ شعلہ طور ہے، جذبات جگر ہے، تخیلات جگر ہے، نغمات جگر، درد جگر اور آتش گل۔ جگر پہ بحث بھی ہو سکتی ہے، بہت زیادہ بحث کا متقاضی ہے، لیکن سر دست ہماری مجبوری یہ ہے کہ ویڈیو کے ٹائم کو مد نظر رکھتے ہوئے اور آپ کے لیول کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم مطلع کی طرف بڑھیں گے۔ کسی صورت نمود سوز پنہانی نہیں جاتی، میں کوشش کرتا ہوں کہ میرے دل میں محبت کی جو آگ جل رہی ہے، محبت کا جو الاؤ میرے دل میں روشن ہے، وہ الاؤ میرے چہرے کو بھی متاثر کر رہا ہے۔ میں کوشش کرتا ہوں، میں ضبط کرتا ہوں، اور میں ہر وقت اس کوشش میں رہتا ہوں کہ کسی کو میرے چہرے سے میری محبت کا اندازہ نہ ہونے پائے۔ کیوں نہ ہونے پائے؟ کیونکہ پھر وہ لوگ پوچھیں گے کہ آپ کی یہ حالت کیوں ہوئی ہے، آپ کے رنگ کو کیا ہو گیا ہے، آپ کی رنگت زرد کیوں ہے؟ جس طرح امیر نے کہا تھا، کچھ زرد زرد چہرہ، کچھ لاغریب بدن کی، کیا عشق میں ہوا ہے اے میر حال تیرا۔ اس وجہ سے میں کوشش کرتا ہوں کہ میں دنیا والوں کے سامنے اپنے آپ کو ہنستا بستا اور حشاش بشاش رکھوں، لیکن کیا ہو جاتا ہے، اس کوشش میں میرا دل بجھنے کے قریب آتا ہے۔ دل کا بجھنا زندگی سے ہاتھ دھونے کے مترادف ہے کہ میرا دل بالکل ڈوبنے کے قریب ہو جاتا ہے، لیکن اس کے باوجود میرے چہرے کی جو حالت ہے، وہ حالت اپنے آپ کو لوگوں پہ ظاہر کرتی رہتی ہے۔ لاکھ کوشش کے باوجود میرے چہرے کا رنگ، میرا اٹھنا بیٹھنا، میرا طور طریقہ، اس کوشش میں دن رات رہتا ہوں کہ میرے طور طریقے سے، میرے چہرے سے، میرے بجھے ہوئے دل سے کسی کو آگاہی نصیب نہ ہو۔ لیکن لاکھ کوشش کے باوجود بھی میری حالت لوگوں پہ اپنے آپ کو کیا کر لیتی ہے، ظاہر کر لیتی ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ میرے دل میں عشق کی ایسی تیز جلن ہے کہ وہ جلن ضرور میرے چہرے سے ظاہر ہوتی رہتی ہے، اور میں کوشش کے باوجود بھی، میں بہت زیادہ جدوجہد کے باوجود بھی نہ اپنے رنگ کو چھپا سکتا ہوں اور
نہ اپنے عشق کو چھپا سکتا ہوں۔ میری کوشش ہوتی ہے کہ میں عشق کو لوگوں سے پوشیدہ رکھوں، لیکن جب میرے چہرے سے لوگوں کو خود بخود اندازہ ہو جاتا ہے تو ایسی صورت میں مجھے اپنے آپ کو اور اپنے عشق کو چھپا کر رکھنا میرے لیے ممکن نہیں ہوتا۔ کسی شاعر نے کہا تھا نا، فراز کا شعر ہے غالباً، کہ کہیں تو آگ لگی ہے وجود کے اندر، کہیں تو آگ لگی ہے وجود کے اندر، کوئی تو دکھ ہے کہ چہرے دھواں ہمارے ہوئے۔ اس وجہ سے کیا ہو جاتا ہے، بجھا جاتا ہے دل، چہرے کی تابانی نہیں جاتی۔ اگلے شعر کی طرف بڑھیں گے۔ نہیں جاتی کہاں تک فکر انسانی نہیں جاتی، انسان کی فکر، انسان کی سوچ کہاں سے کہاں تک پہنچ جاتی ہے۔ یہ عجیب و غریب قسم کی صورتحال ہے کہ انسان ایک سیکنڈ میں یہاں پہ بیٹھا ہوا ہوتا ہے اور اس کی سوچ آسمانوں کی سیر کر کے واپس آ جاتی ہے۔ پشتو کا ایک شعر ہے، مجھے یاد آ رہا ہے، پلک ساتھ کی اگرزی اما اتر کما، پلک ساتھ کی اگرزی اما اتر کما، واللہ چے بے وزر دے انسان لکمارغا۔ کہاں سے کہاں تک پہنچ جاتا ہے انسان کی سوچ، کہاں سے کہاں تک پہنچ جاتی ہے۔ لیکن یعنی جگر مراد آباد یہ ظاہر کرنا چاہتے ہیں کہ نہیں جاتی کہاں تک فکر انسانی نہیں جاتی، یعنی انسان کی فکر تو عرش اور فرش کی خبر لاتی ہے، آسمانوں پہ اڑتی ہے، زمین کے اتاہ گہرائیوں تک پہنچ جاتی ہے، سمندر کی تہ تک پہنچ جاتی ہے، لیکن اس کے باوجود کہ انسان کی پہنچ اور انسان کی سوچ کہاں تک ہے، ایک چیز تک انسان نہیں پہنچ پاتا، ایک چیز تک انسان کی پہنچ نہیں ہے، ایک چیز تک انسان کی رسائی نہیں ہے، اور وہ چیز کیا ہے، وہ چیز کون سی ہے، وہ انسان کا اپنا آپ ہے۔ اپنے آپ کو دریافت کرنا، اپنی ذات کے بارے میں سوچنا، اپنی صفات پہ غور کرنا اور اپنی خودی کو پہچاننا، جس کو حضرت علامہ محمد اقبال نے خودی کہا ہے۔ خودی کیا ہے؟ خودی یہ ہے کہ انسان اپنے آپ کو پہچانے۔ جب انسان اپنے آپ کو پہچانتا ہے، یاد رکھیں عزیز طلباء، جب انسان کو اپنا ادراک ہو جاتا ہے تو پھر وہ اللہ تعالیٰ تک آسانی کے ساتھ پہنچ سکتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ پھر وہ اللہ تعالیٰ کو بھی پہچان لیتا ہے، پھر اس پہ اس کائنات کے جتنے بھی چھپے ہوئے راز ہیں وہ سارے کے سارے افشا ہو جاتے ہیں، وہ سارے کے سارے ظاہر ہو جاتے ہیں۔ لیکن انسان کا مسئلہ کیا ہے؟ انسان ناکام کیوں ہے؟ انسان ذلیل و خوار کیوں ہو رہا ہے؟ اس وجہ سے ہو رہا ہے کہ انسان اپنے بارے میں سوچنے کی بجائے کائنات کی دوسری چیزوں کے بارے میں سوچتا ہے۔ کائنات کی دوسری چیزوں کے بارے میں سوچنا بھی انسان کی ڈیوٹی ہے، لیکن انسان کو سب سے پہلے اپنے آپ سے، اپنے نفس سے اور اپنے دل و دماغ سے ابتدا کرنا چاہیے۔ یہاں سے انسان کو آگے بڑھنا چاہیے۔ جس نے اپنے نفس کو پہچان لیا، اس نے رب کو پہچان لیا۔ تو اس شعر میں اس کی طرف اشارہ ہے، مگر اپنی حقیقت آپ پہچانی نہیں جاتی۔ انسان کا مسئلہ کیا ہے کہ انسان کو آج تک اپنی خبر نہیں ہوئی۔ دنیا جہان تک پہنچ گیا ہے جی، چاند ستاروں پہ کمندیں ڈال گیا ہے۔ فراز نے کہا تھا، بستیاں چاند ستاروں کی بسانے والوں، بستیاں چاند ستاروں کی بسانے والوں، کرۂ ارض پہ بجھتے چلے جاتے ہیں چراغ۔ جب تک انسان اپنے آپ کو دریافت نہیں کرے گا، اگر وہ سائنس اور ٹیکنالوجی کے ذریعے مریخ پر پلاٹ بھی خرید لے، مریخ پر وہ زندگی کے آثار بھی دریافت کر لے، انسان کی ترقی یہ ترقی نہیں ہے۔ سائنس اور ٹیکنالوجی کی ترقی کوئی معنی نہیں رکھتی جب تک انسان روحانی طور پر اپنے آپ کو دریافت نہ کر لے۔ کہاں تک انسان کی پہنچ ہے؟ لیکن جگر کہتے ہیں کہ انسان کی اصل ترقی کیا ہے کہ جب انسان اپنے آپ کو پہچان لے، بس وہ پھر اپنی ڈیوٹی خود بخود سر انجام دینے لگ جائے گا۔ اگلے شعر کی طرف بڑھیں گے جی۔ صداقت ہو تو دل سینوں سے کھنچنے لگتے ہیں واعظ۔ واعظ واعظ کرتا ہے جی، دن رات ڈراتا رہتا ہے، مختلف مسائل پہ غور کرتا ہے، کبائر گناہ سے
گناہ کبیرہ سے منع کرنے کی کوشش کرتا ہے، شراب، جوا اور دیگر رذائل اخلاق سے منع کرنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن کیا ہوتا ہے؟ واعظ کا بیان خود عمل سے خالی ہوتا ہے۔ مسئلہ کیا ہے؟ اگر واعظ خود باعمل ہو، اگر واعظ میں خود عملی طور پہ جد و جہد کرنے کا مادہ موجود ہو، تو پھر واعظ کی زبان مبارک سے جو بھی لفظ نکلے گا وہ تیر کی طرح دوسرے کے دل میں بیٹھے گا۔ صداقت آ جاتی ہے جی۔ جگر کہتے ہیں حقیقت خود کو منوا لیتی ہے، مانی نہیں جاتی۔ حقیقت کی بات، سچائی کی بات جگر مراد آبادی نے کی ہے۔ وہ فرماتے ہیں جگر کہ اگر واعظ واعظ کر رہا ہے، واعظ کے واعظ کے باوجود دنیا نہیں سدھرتی، مسلمان نہیں سدھرتے، اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کا سبب کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ واعظ جو کہہ رہا ہے وہ حقیقت پر مبنی ہے، سچائی بیان کر رہا ہے، اللہ کی توحید اور رسالت بیان کر رہا ہے، لیکن خود جب وہ دوسروں کو گناہ سے روکنے کی باتیں کر رہا ہے، خود وہی گناہ کر رہا ہے۔ واعظہ گنگشی ستا دلاسه میں جوندا سے تنگ دے، واعظہ گنگشی ستا دلاسه میں جوندا سے تنگ دے، لگا د خواخنه انگور چی پسور اور کی۔ واعظ کا کام کیا ہوتا ہے؟ دوسروں کو تو نصیحت کرتا رہتا ہے، یہ نہ کرے اور یہ اس طرح کرے اور یہ اس طرح کرے اور یہ اس طرح کرے، خود عملی طور پہ وہ کچھ نہیں کرتا۔ اگر واعظ عملی طور پہ خود صحیح مومن مسلمان بن جائے تو وہ یا ان کی زبان مبارک سے جو بھی لفظ نکلے گا وہ خود بخود دل میں بیٹھے گا اور خود بخود ساری قوم عملی طور پہ اس گناہ سے اپنے آپ کو دور کر لے گی، اس گناہ سے اپنے ہاتھ جو ہے وہ کھینچ لے گی۔ لیکن کیا ہے؟ حقیقت خود کو منوا لیتی ہے، مانی نہیں جاتی۔ اقبال نے کہا تھا ہزار خوف ہو لیکن زباں ہو دل کی رفیق۔ اگر آپ کے دل اور آپ کی زبان کا کنیکشن ایک ہے، دونوں کے درمیان رفاقت ہے، دونوں کے درمیان دوستی ہے، یہی رہا ہے ازل سے قلندروں کا طریق۔ قلندروں کا طریقہ کیا ہے؟ کہ انہوں نے جو زبان سے کہا کر کے دکھایا۔ میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زبان سے جو کچھ کہا عملی طور پہ کر کے دکھایا۔ ساری تاریخ گواہ ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عملی زندگی کی ساری تاریخ گواہ ہے۔ لیکن یہاں پہ مسئلہ کیا ہے؟ یہاں پہ جو واعظ واعظ کرتا ہے وہ خود اس پہ عمل نہیں کرتا۔ اس وجہ سے بے عمل واعظ اگر دن رات بھی ممبر پہ بیٹھ کے بتایا کرے اور لوگوں کو اوامر اور نواہی کے بارے میں بتایا کرے تو اس کے وعظ میں تاثیر نہیں آئے گی، کیونکہ جب تک وہ خود بعمل مسلمان نہیں بنے گا لوگ اس کی زبان پہ کان نہیں دھریں گے۔ اگر وہ خود بعمل مسلمان بن جائے تو پھر کیا ہو جائے گا؟ حقیقت اپنے آپ کو منوا لے گی اور واعظ کو اس طرح اتنی زیادہ محنت کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ اگلے شعر کی طرف بڑھیں گے جی۔ جسے رونق تیرے قدموں نے دے کر چھین لی رونق، وہ لاکھ آباد ہو اس گھر کی ویرانی نہیں جاتی۔ جسے رونق تیرے قدموں نے دے کر چھین لی رونق، وہ لاکھ آباد ہو اس گھر کی ویرانی نہیں جاتی۔ شعر میں اپنے محبوب کی آمد اور پھر اس طرح اپنے عاشق کو چھوڑ کے جانے کی بات ہے، لیکن آمد کہاں ہوئی ہے؟ آمد ہوئی ہے عاشق کے گھر، کہ ایک دفعہ میرا محبوب میرے گھر تشریف لایا تھا، جب سے میرا محبوب میرے گھر سے چلا گیا ہے گھر تو آباد ہے، کھڑکیاں بھی موجود ہیں، لائٹس بھی موجود ہیں، دیگر زندگی کی سہولیات بھی موجود ہیں، لوگ بھی ادھر ادھر موجود ہیں، لیکن وہ گھر محبوب کے جانے کے بعد کیا ہو گیا ہے؟ ویران پڑا ہوا ہے جی۔ وہ لاکھ آباد ہو، اس گھر میں زندگی کی لاکھوں سرگرمیاں اگر موجود ہیں تو ہو، لیکن
जिगर कहते हैं उस घर की वीरानी नहीं जाती, वो घर अब तक उसी तरह वीरान पड़ा है जब से महबूब उस घर को गैराबाद करके छोड़ के चला गया है। तो उस वक्त से लेके अब तक फिर ये घर वीरान पड़ा हुआ है। मोमिन का शेर है मेरे ख्याल में, या किसी और शायर का है, जिनकी सांसों से महकते थे दरो बाम तेरे, जिनकी सांसों से महकते थे दरो बाम तेरे, ए मकान बोल कहाँ अबू मकी रहते हैं। तो मकान की रौनक किसकी वजह से है? मकीनों की वजह से है, लेकिन इस शेर में जो रौनक है वो महबूब की आमद है, और जो वीरानी है वो महबूब का घर को छोड़ के चला जाना है। उसने कहा था ना हसरत मोहानी ने, भूले से वो इधर भी जो आ निकले थे कहीं, भूले से वो इधर भी जो आ निकले थे कहीं, उस दिन का भूलता ही नहीं माजरा मुझे। हसरत ये किसके हुस्न मोहब्बत का है कमाल, कहते हैं जो सब शायर रंगीन नवा मुझे। इब्रागर के दो शेर हैं इसी मौजू पे कि पसर दले वनी ख़ुन कविस्ताद कुसे खावरे, पसर दले वनी ख़ुन कविस्ताद कुसे खावरे, राबाद करपमा जाना नबियाद कुसे खावरे, और चित पे दिल तरागले पदे गुल गुल कदमुनो, चित पे दिल तरागले पदे गुल गुल कदमुनो, कवी ब खुशबुयान तरसबाद कुसे खावरे। तो वो लाख आबाद हो उस घर की वीरानी नहीं जाती। वो घर तो आबाद है, उसमें लोग भी मौजूद हैं, उसमें ज़िंदगी की दूसरी सहूलियात भी हैं, वहाँ खाना भी पकता है, वहाँ पे लोग ज़िंदगी की दूसरी सरगर्मियों में भी हिस्सा लेते हैं। लेकिन जब से महबूब उस घर को छोड़ के चला गया है, उस घर की वीरानी नहीं जाती। महबूब की आमद घर के लिए आबादी का बायस था, महबूब की वापस जाना, महबूब का वापस जाना घर के लिए वीरानी का बायस बना हुआ है। अगले शेर की तरफ बढ़ेंगे जी। नहीं मालूम किस आलम में हुस्न यार को देखा, कोई आलम हो लेकिन दिल की हैरानी नहीं जाती। जिगर कहते हैं कि मुझे पता नहीं है, बस एक दिन मैं जा रहा था, अचानक मेरे महबूब मेरे सामने आए, पता नहीं किस हालत में वो थे या किस हालत में मैं था। मैं तो हैरान हुआ, परेशान भी हुआ, लेकिन उस वक्त से मेरी क्या हालत है, उस वक्त से मेरी क्या सूरत हाल है। अब कोई भी हालत हो, सुबह हो, शाम हो, दोपहर हो, सपहर हो, रात हो, जो भी वक्त हो, लेकिन मेरा दिल उस वक्त से लेके अब तक मुसलसल क्या है जी, हैरत में मुब्तला है। मेरा महबूब का इस तरह अचानक मुझे मिलना मेरे लिए इतनी ज़्यादा हैरत का बायस है कि उस हैरत का खात्मा मुमकिन नहीं है। मैं अभी तक वर्ते हैरत में पड़ा हुआ हूँ, क्योंकि मुझे तवक्को नहीं थी कि मेरा महबूब इस तरह अचानक मेरे सामने आएगा। मुझे तवक्को नहीं थी, मैं सोच भी नहीं सकता था। क्यों हैरान हो रहे हैं? हैरान इसलिए हो रहे हैं कि महबूब का इस तरह आना मेरे अक्ल की हदूद से बाहर है, मेरे लिए मुहय्यरुल उकूल है। तो वो क्या हुआ जी, कोई आलम हो लेकिन दिल की हैरानी नहीं जाती। मेरा दिल अब तक हैरानी में पड़ा है जी, मेरा दिल अब तक हैरत के समंदर में गोते खा रहा है। क्यों खा रहा है? क्योंकि महबूब की इस तरह आमद की मैं कभी भी तवक्को नहीं कर रहा था। ये तमाम सूरत हाल मेरी तवक्को के खिलाफ हुई है। किसी शायर ने क्या खूब कहा था ना, सौदा ने कहा था, सौदा जो तेरा हाल है इतना तो नहीं वो, सौदा जो तेरा हाल है इतना तो नहीं वो, क्या जानिए तूने उसे किस आन में देखा, क्या जानिए तूने उसे किस आन में देखा, पता नहीं तूने उसको किस हालत में देखा है। एक और शेर भी है कि ये किसको देख कर देखा है मैंने बज़्म हस्ती में, ये किसको देख कर देखा है मैंने बज़्म हस्ती में, कि जो शे है निगाहों को हंसी मालूम होती है। लेकिन बहरहाल इसमें हैरत की बात है, कहते हैं नहीं मालूम किस आलम में हुस्न यार को देखा, मुझे नहीं मालूम। इस वजह से अगर मुझे मालूम होता तो मुझे इतनी हैरत में पढ़ने की ज़रूरत नहीं थी, ये तो मुझे मालूम नहीं है। और फिर महबूब जिस तरह बन ठन के आए थे
محبوب جس طرح رونق افروز ہوئے تھے، تو ایک تو محبوب کی آمد اور پھر اس طرح کی صورتحال میں آمد، یہ میرے لیے عجیب و غریب کیفیت میں مبتلا ہوں۔ ابھی تک جو ہے مجھے کلیئر نہیں ہو رہا ہے، ابھی تک میرا دل حیرت میں مبتلا ہے کہ محبوب کی اس طرح اچانک آمد اور اتنا خوبصورت محبوب، اور اس دن کیسا بن ٹھن کے آیا تھا۔ تو یہ تمام باتیں مجھے حیرت میں ڈال رہی ہیں، اور ابھی تک میں حیرت میں مبتلا ہوں، میں کسی نقطے پہ ابھی تک نہیں پہنچ سکا کہ محبوب کس طرح یوں اچانک اور یوں بن ٹھن کے میرے سامنے آیا تھا۔ اگلے شعر کی طرف بڑھیں گے۔ محبت پہ ایک ایسا وقت بھی دل پر گزرتا ہے۔ کون سا وقت دل پر گزرتا ہے؟ یہ بڑی عجیب غریب کیفیت ہے، بڑی اندرونی کہانی آپ کو بیان کر رہے ہیں جگر مراد آبادی۔ کیا بیان کر رہے ہیں؟ کہتے ہیں محبت میں ایک ایسا وقت بھی دل پر گزرتا ہے۔ کون سا وقت گزرتا ہے؟ کہ آنسو خشک ہو جاتے ہیں، آنسو خشک ہو جاتے ہیں۔ جی، جب انسان بہت زیادہ روتا ہے تو آنسو خشک ہو جاتے ہیں، کیونکہ اندر کا پانی ختم ہو جاتا ہے۔ کہ آنسو خشک ہو جاتے ہیں تو غیانی نہیں جاتی، لیکن انسان کا یا عاشق کا جو دل ہوتا ہے اس میں آنسوؤں کا ایک سمندر موجود ہوتا ہے، آنسوؤں کا سیلاب امڑتا چلا آتا ہے، تو وہ طغیانی کسی صورت ختم نہیں ہوتی۔ انسان کی آنکھیں تو رو رو کے خشک ہو جاتی ہیں۔ میر نے کہا تھا اشک آنکھوں میں کب نہیں آتا، لہو آتا ہے جب نہیں آتا۔ میر نے تو لہو کی بات کی تھی، لیکن جگر کون سی بات کر رہے ہیں؟ جگر کیا کہہ رہے ہیں؟ جگر کہتے ہیں کہ میرے دل میں اب بھی آنسو کا سمندر موجزن ہے، لیکن میری آنکھیں رو رو کے مکمل طور پر سوکھ گئی ہیں۔ اور یہ ایک ایسی کیفیت ہے جو عشق کی آخری منزل ہے۔ انسان کے دل کے اندر وہ محبت کا ایک ایسا طوفان برپا ہوتا ہے کہ وہ سیلاب کی صورت اختیار کرتا رہتا ہے، اور وہاں پہ سیلاب آتا ہے، وہاں پہ طغیانی آتی ہے۔ کس خوبصورت انداز میں میر نے کہا تھا نا، اشک آنکھوں میں کب نہیں آتا، لہو آتا ہے جب نہیں آتا۔ آخری شعر کی طرف بڑھیں گے، مقطع کی طرف بڑھیں گے۔ جگر وہ بیز سرتا پا، محبت ہی محبت ہے۔ جگر کہتے ہیں کہ اکیلا میں اپنے محبوب کو نہیں چاہتا، بلکہ میرا محبوب بھی مجھے محبت میں یاد رکھتا ہے، میرا محبوب بھی مجھ سے میری طرح محبت کرتا ہے، اور یہ دو طرفہ معاملہ ہے، اور محبت کی یہ گاڑی آگے بڑھ رہی ہے۔ لیکن کیا ہے میرے اور اس کے محبت میں فرق کیا ہے؟ فرق یہ ہے کہ میں تو ہر جگہ کہتا پھرتا ہوں، میں تو فوراً محبت کا اظہار کرتا ہوں، لیکن اس نے اپنے ہونٹوں پہ چپ کے تالے لگا دیے ہیں۔ وہ انتہائی مہذب محبوب ہے۔ سوال راتا جانان پا مہذب اخلو ویلے خو ڈیر میں پزل بوجھ دیرا باہر کم کنا۔ جگر کہتے ہیں کہ مگر ان کی محبت صاف پہچانی نہیں جاتی، ان کی محبت واضح طور پر نظر نہیں آتی، وہ لوگوں کو بتاتے ہوئے کہتے پھرتے نہیں ہے کہ مجھے جگر سے محبت ہے، لیکن مجھے پتا ہے، میں نے محسوس کیا ہے، میں نے ان کی آنکھوں میں محسوس کیا ہے، میں نے ان کے ہونٹوں سے محسوس کیا ہے، میں نے ان کے طور طریقوں سے محسوس کیا ہے کہ وہ بھی مجھ سے پیار کر رہے ہیں، لیکن وہ اپنے پیار کا اظہار نہیں کر رہے ہیں۔ کسی نے خوبصورت شعر کہا تھا، چلو یہ عشرت احساس ہی غنیمت ہے، چلو یہ عشرت احساس ہی غنیمت ہے کہ جس سے پیار کروں وہ بھی سوچتا ہے مجھے، کہ جس سے پیار کروں وہ بھی سوچتا ہے مجھے۔ جگر کہتے ہیں مگر ان کی محبت صاف پہچانی نہیں جاتی، ان کی محبت پردے میں ہے، وہ اپنی محبت کا کھل کر اظہار نہیں کرتے، لیکن دوسری طرف میں نے محبت کا کھل کر اظہار کر دیا ہے۔ مجھے خوشی ہے کہ انہوں نے میری محبت کا جواب محبت سے دیا ہے، اور انشاءاللہ ہمارا یہ محبت والا سلسلہ آگے بڑھے گا اور ہماری زندگی آرام اور سکون سے گزرے گی۔ امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اس یقین کے ساتھ اگلی ویڈیو کی طرف بڑھیں گے کہ تفہیم ادب کے زیر اہتمام جو بھی ویڈیو ہم آپ کے لیے اپلوڈ کرتے ہیں
اس سے آپ کو آسانیاں ہو، اس سے آپ کو سہولتیں فراہم ہو۔ ہمارا کام ہی آپ کو مستفید کرانا ہے۔ آپ سب کا بہت بہت شکریہ۔ پاکستان زندہ باد۔